لیکن یہاں رک کر ایک بات کو سمجھے. کون سی بات؟ کتے نے کہا میں اپنی عادت اور فطرت کو بدلوں گا. بھونکنا میری عادت ہے لیکن میں اپنی عادت کو بدل دوں گا, اپنی فطرت کو بدل دوں گا. اس نے اپنی فطرت کو بدلا, ولیوں کا ادب کیا, چوکھٹ پر بیٹھا. ابھی اس نے چادر نہیں چڑھائی ہے, ابھی اس نے لنگر نہیں کھلایا ہے, بلکہ اللہ کے ولیوں کا ادب کیا. اللہ کو ادب کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کتے کو جنت میں جانے کا شرف عطا فرمایا ہے. ارے جو میرا اللہ ایک کتے کو جنت میں جانے کا شرف عطا کرتا ہے, ولیوں کی عقیدت کی بنیاد پر ہمارا عقیدہ ہے جب اللہ ولیوں کے صدقے میں کتے کو جنتی بنائے گا, ہم محبت کریں گے, یقیناً ہمارا اللہ ہمیں بھی جنت میں جانے کا شرف عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. لیکن کتا بتا رہا ہے یہاں آنا تو اپنی عادت اور فطرت کو بدل کر آنا. گٹکا کھاتے ہو, سگریٹ بیڑی تمباکو کا استعمال کرتے ہو, نمازوں کو چھوڑتے ہو, داڑھی کو ترشواتے ہو, گالی گلوچ کرتے ہو, عورتوں پر بری نظر ڈالتے ہو. جتنی عادت اور فطرت ہے تم بدلو گے وہ ایسے قادر مطلق ہے تم کو جنت میں جانے کا شرف عطا کروا سکتی. سبحان اللہ. لیکن اپنی عادت کو بدلنا ہوگا, اپنی فطرت کو بدلنا ہوگا. اور یہ محفلیں اس لیے رکھی جاتی ہے کہ ہم یہاں پر آئیں تو ولیوں کی زندگی سے عبرت اور سبق حاصل کریں. آج جن کے نام کی آپ اور ہم محفل میں آئے ہوئے ہیں, ہمیں علماء نے, انتظامیہ کمیٹی نے جشن غوث الورا کے نام پر بلایا. آج ہم ایک ولی کے ساتھ ساتھ جو ولیوں کے سلطان ہیں, جن کو ولیوں کا تاجدار بنایا ہے, ایسا تاجدار بنایا ہے کہ بریلی کا کلندر کہتا ہے واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے یا غوث قدم ہے آلہ تیرا, اور سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا ہے تیرا, یا غوث اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. سبحان اللہ. جن کے تلووں کا یہ اونچا مقام ہے تو پھر ان کا خود کا کتنا اونچا مقام ہوگا. جس کے قدموں کی یہ شان ہے تو اللہ نے ان کے سر کو کیا شان عطا فرمائی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سارے نبیوں کا سردار بنا کر دنیا میں بھیجا. اللہ کے حبیب آئے, اللہ نے امام الانبیاء بنایا, نبیوں کا سردار بنایا, اور جو اللہ نے ان پر کتاب نازل کی نا, وہ کتاب بھی معمولی نہیں. محبوب تم نبیوں کے سردار ہو, جو کتاب تم پر نازل کروں گا وہ تمام کتابوں کی سردار ہو. لوگ اس کو قرآن شریف کے نام سے یاد کریں گے. اور محبوب جو تمہاری امت آئے گی, تم نبیوں کے سردار ہو, تم پر جو کتاب اترے گی وہ کتابوں کی سردار ہے, اور تمہارے صدقے میں تمہاری امت کو بھی معمولی نہیں رکھوں گا بلکہ کنتم خیرہ امتین کا ان کو سر پر تاج عطا کروں گا. تم نبیوں کے سردار ہو, قرآن کتابوں کی سردار ہے, اور تمہاری امت تمہارے صدقے میں تمام امتوں کی سردار بننے والی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام امتوں کی سردار. ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار, ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن تمام کتابوں کی سردار, اور نبی کے صدقے میں ہم نبی کے امتی تمام امتیوں کے سردار ہیں. اور اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں جو ولیوں کو پیدا کیا ہے ان کو بھی اللہ نے کوئی معمولی مقام نہیں بلکہ تمام ولیوں میں افضل اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. اے مسلمانوں, ہم خوش نصیب ہیں, ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں, ان پر نازل ہونے والی کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے, اور نبی کی امت میں جو ولی پیدا ہوئے وہ تمام امت کے ولیوں کے سردار ہیں. اور ان سارے سرداروں کی سرداری اللہ نے کسی اور کو نہیں بلکہ سرکار غوث پاک کو عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سرکار غوث پاک کی شان کیا ہے؟ ان کی شان ایسی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو معجزہ دے کر نہیں بلکہ معجزہ بنا کر پیدا فرمایا. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی ٹھنڈی شروع ہو رہی ہے نا, نومبر ہے, ابھی ہم شروع میں ہی اتنے ٹھنڈے پڑ جائیں گے تو ابھی جنوری فروری میں ہمارا کیا ہوگا. جنوری تو ماہ میں رجب آئے گا, سرکار غریب نواز کا عرس منانا ہے, تو ہم جو ہے تھوڑا ایمان کی تازگی تر و تازگی کو پیدا کریں اور ایمان کی طاقت سے ہم اپنے روحانیت کو گرم کریں.
میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کو اللہ نے معجزہ دیا نہیں بلکہ بنا کر پیدا کیا. نبی کی ولادت ہو تو معجزہ، نبی چلے تو معجزہ، نبی بستر پر آرام کرے تو معجزہ، نبی گفتگو کرے تو معجزہ، نبی کا چلنا معجزہ، نبی کا کلام معجزہ. جس طرح اللہ نے اپنے حبیب کو معجزہ دے کر نہیں معجزہ بنا کر پیدا کیا، اسی طرح اللہ نے غوث پاک کو کرامت دے کر نہیں بلکہ سراپا کرامت بنا کر پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جانتے ہو غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر طریقے پر، حضور کی امت کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے طریقے پر ان کے قدم پر ہے. اور آگے فرماتے ہیں الحمدللہ عبد القادر کسی اور کے نہیں بلکہ اپنے جد اعلیٰ اپنے نبی کے قدم پر ہے. خود بتا رہے کہ میں نبی کے قدم پر ہوں، نبی کے طریقے پر ہوں. بتانا چاہتے ہیں اے دنیا والو دیکھو میرے نبی کو اللہ نے معجزہ بنا کر پیدا کیا ہے، میں ان کے قدم پر ہوں، اسی لیے اللہ نے مجھے کرامت دے کر نہیں بلکہ سراپا کرامت بنا کر پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ خود دیکھیں آپ کا پیدا ہونا کیا کرامت سے کم ہے؟ غوث پاک جب پیدا ہوئے تاریخ میں ملتا ہے 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے. اس تاریخ کو نوٹ کریں. ہم اگر ولیوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کی لائف ہسٹری بھی پتا ہونا چاہیے نا، کب پیدا ہوئے، کب وصال ہوا، کتنی عمر شریف میں جیلان سے بغداد گئے، کب آپ نے اپنے قدم کو تمام ولیوں کی گردن پر ہونے کا اعلان کیا، کتنی عمر میں وصال شریف ہوتا ہے، کتنی عمر آپ نے تقریر فرمائی، باز فرمایا. یہ ساری چیزوں کو آپ اور ہم یاد کرنے کی کوشش کریں. آپ کا پیدا ہونا کرامت سے کم نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ آج سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو جب ایک خاتون 60 سال کی ہوتی ہے تو سائنس کہتی ہے کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے اب یہ ماں بن سکتی، اس کو بچہ پیدا ہو سکتا ہے. لیکن غوث پاک کوئی معمولی ذات کا نام تو نہیں ہے نا. دنیا جس کو امپاسبل سمجھتی ہے میرے غوث پاک نے اسی کو پاسبل کر کے بتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی والدہ کی عمر 60 سال کی تھی. بی بی فاطمہ حضرت ام الخیر بی بی فاطمہ امت الجبار رحمت اللہ تعالی علیہ 60 سال کی عمر شریف تھی. اور غوث پاک اسی وقت پیدا ہوتے اور پیدا ہو کر بتا رہے ہیں مجھے معمولی مت سمجھو، عبد القادر قدرت نما ہے. جب ساری دنیا گھٹنے ٹیک دیتی ہے اب اس عورت کو بچہ نہیں ہو سکتا. غوث پاک پیدا ہو کر بتا رہے ہیں کہ عبد القادر کا پیدا ہونا بھی کرامت ہے اور اللہ نے عبد القادر کو قدرت نما بنا کر پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیدا ہوتے ولادت ہوتی اور کیا شان کے ساتھ ولادت ہوتی. ابھی ولادت ہونے والی تھی. ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کئی ولیوں نے خواب میں آ کر بشارت دی. بی بی آمنہ خاتون کو بشارت دی جاتی تھی نا، کبھی حضرت مریم، کبھی حضرت حوا، کبھی فرشتے آ رہے ہیں اے بی بی آمنہ تمہارے گھر میں امام الانبیاء آنے والے ہیں، تمام نبیوں کے سردار آنے والے ہیں. غوث پاک اپنے نبی کے قدم پر گئے. اللہ اکبر. آپ کے والد فرماتے ہیں آپ کی ولادت سے پہلے خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ، خلفائے راشدین کے ساتھ، سادات اکرام کے ساتھ خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بیٹے سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان قریب تمہارے یہاں پر بیٹا پیدا ہونے والا ہے. اور یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے. سبحان اللہ. جو مقام اللہ نے مجھے نبیوں میں عطا کیا ہے اے سید موسیٰ، وہی عظمت والا مقام اللہ تمہارے بیٹے کو ولیوں میں عطا کرنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپو تشریف لا رہے ہیں، ادب اور احترام سے کھڑے ہیں.